نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 محرم 1444 ہجری 21 اگست 2022 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ کراچی میں درس قرآن کے حوالے سے جمع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر چل رہی تھی اور اس سلسلے میں گزشتہ درسوں میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفتیں ہزارہ کی تعداد میں ہیں۔ اللہ کی صفتوں کی، اللہ کے ناموں کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی ہر نعمت کے پیچھے اس کی ایک صفت ہے، اس کی ہر نعمت کے پیچھے ایک صفت ہے، اور قرآن عظیم میں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لا تحصوها، ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے، لا تعداد، بے شمار، انگنت، غیر محدود، لا محدود نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت کے پیچھے ایک صفت ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ پھر اللہ کی صفتوں کی اور اللہ کے ناموں کی کیا تعداد ہوگی، اور ہر صفت کے لیے ایک نام ہے۔ تو اللہ کی صفتوں کی گنتی بھی کوئی نہیں کر سکتا اور اللہ کے ناموں کی بھی کوئی گنتی نہیں کر سکتا جو صفاتی نام ہیں۔ اب اس پر علماء نے کام کیا کہ اللہ کی نعمتوں کو ذکر کیا جائے، لیکن وہ اس ذکر کو انتہا تک نہیں پہنچا سکے، ختم نہیں کر سکے، زندگیاں ختم ہو گئی۔ دفتر کے دفتر، الماؤں کی الماریاں، اور الماریوں کی الماریاں بھر گئی، کتابوں کی کتابیں بھر گئی، اوراق بھر گئے، صفحے سیاہ ہو گئے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو اور ان صفات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی نعمتوں کو کوئی مکمل نہیں کر سکا۔ یونان ایک علاقہ ہے یورپ میں، کسی زمانے میں وہاں بڑے بڑے حکیم، دانشور، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں۔ یونانی خطہ، یونانی علاقہ اس حوالے سے دنیا میں ایک الگ شہرت رکھتا ہے کہ حکمت، علوم، عقلی علوم، یہ سب
وہاں سے پوری دنیا میں پھیلے. بڑے بڑے طبیب بھی وہاں گزرے ہیں، حکیم بھی گزرے ہیں. بقراط، سقراط، فیثاغورس، ارسطو، افلاطون، بڑے نام ہیں. ایک نام ہے جالینوس کا. یہ بھی ایک بہت بڑا حکیم گزرا ہے اپنے اس دور کا، اور اسے میڈیکل میں، طب میں بڑی مہارت حاصل تھی. انسانی جسم کا اس نے بہت غور سے مشاہدہ کیا، مطالعہ کیا. سر سے لے کر پیر تک، اندر باہر جتنے بھی اعضاء ہیں انسان کے، ان سب پر ریسرچ کی، تحقیق کی. جیسے آج کل مغرب کے حکماء اور ڈاکٹر اور سائنسدان ریسرچ کرتے ہیں. پھر اس نے کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے منافع الاعضاء، یعنی سر سے لے کر پیر تک انسان کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کے کیا کام ہیں، فنکشن کیا ہیں، فائدے کیا ہیں، یہ کس کام کے ہیں، ایک ایک چیز کو اس نے لکھا پورے جسم کی. یعنی آپ یوں کہہ دیں کہ اس نے پورے جسم کی ایک ہسٹری، ایک تاریخ لکھ دی، ایک انسائکلوپیڈیا لکھ دیا. لیکن اس نے ایک چیز قصداً چھوڑ دی. وہ خود کہتا ہے کہ میں نے جسم کے تمام اعضاء کی جہاں تک مجھ سے ہو سکا تشریح کی، ان کے فائدے ذکر کیے، ان کے کام ذکر کیے، ان کے فنکشن ذکر کیے. لیکن یہ جو انسان کی آنکھ ہے، اس کے اندر جو روشنی آ رہی ہے، کہیں سے آ رہی ہے، آپ بھی مانتے ہوں گے. یہ روشنی پیچھے سے آ رہی ہے. پیچھے اللہ نے گودام یا ایک سٹور رکھا ہے یا پاور ہاؤس رکھا ہے، آپ یوں کہہ لیں آج کل کی جدید اصطلاح. جیسے ایک جگہ ہوتی ہے، وہاں بجلی بنتی ہے، پھر جمع ہوتی ہے، پھر وہاں سے سپلائی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں مجمع النور، یعنی پاور ہاؤس، جہاں یہ روشنی ذخیرہ ہوتی ہے. اس نے کہا کہ یہ ایک مستقل علم ہے. صرف اس پاور ہاؤس کا جو سر کے اندر ایک چھوٹا سا خانہ ہے، ایک چھوٹی سی جگہ ہے، تو جالینوس نے لکھا کہ یہ ایک مستقل علم ہے، اور یہ ایسا علم ہے کہ یہ علم کسی کے پاس نہیں تھا سوائے میرے. تو میں نے جب وہ کتاب لکھی تو اس میں نے تمام اعضاء کے فنکشن اور فائدے لکھ دیے. یہاں آ کر میں نے کنجوسی کی کہ یہ بہت اعلیٰ، بہت افضل، بہت اہم ترین علم ہے انسانی جسم کے اس حصے کا، کہ روشنی کا جو مخزن ہے، سٹور ہے، مرکز ہے، جہاں روشنی اللہ جمع کر کے پھر وہاں سے سپلائی کرتا ہے دونوں آنکھوں کی طرف. یہ علم، اس کی باریکیاں اور اس کی تمام چیزیں لوگوں کے علم میں نہیں ہے، صرف میرے علم میں. اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں. تو جالینوس نے کہا کہ یہاں آ کر میں نے کنجوسی سے کام لیا.
میں نے کہا کہ یہ علم میں کسی کو نہ بتاؤں، کیونکہ یہ پھر جب عام ہو جائے گا تو میری خصوصیت نہیں رہے گی، سب کے پاس ہوگا تو میری کیا اہمیت ہوگی؟ اپنی اہمیت معاشرے میں اور انسانوں میں برقرار رکھنے کے لیے اس نے اس جگہ آ کر کنجوسی کی۔ جیسے ہمارے ہاں عامل لوگ کنجوس ہوتے ہیں، عملیات والے اپنا فن کسی کو نہیں بتاتے کہ جی میرا امتیاز اور میری خصوصیت ختم ہو جائے گی، یہ چیز تو سب کے پاس آ جائے گی۔ تو بہت سارے عملیات زمین میں دفن ہو گئے، قبروں میں چلے گئے عاملوں کے ساتھ، ان کی کنجوسی کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے۔ اس لیے یہ علم ترقی نہیں کر رہا۔ میڈیکل سائنس ترقی کر رہی ہے اس لیے کہ ڈاکٹر لوگ جو ریسرچ کرتے ہیں، جو نئی چیز ان کے سامنے آتی ہے، فوراً دنیا کے سامنے عام کر دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں۔ تو جالینوس نے یہ بات کی کہ میں نے بھی اسی طرح اس کو اپنے پاس رکھا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ یہاں وہ اسٹور کہاں پر ہے اور اس کے اندر روشنی کیسے بنتی ہے اور کیسے کام کرتی ہے یہ روشنی اور کیسے سپلائی ہوتی ہے آنکھوں کی طرف، پھر آنکھ کے اندر کیا کیا کام ہے آنکھ کے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ کتاب جب مکمل کی تو ایک رات میں سویا ہوا تھا، اچانک میں نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا اور فرشتے نے مجھے خطاب کیا، جالینوس ان الہک یقول لما اخفیت حکمتی عن عبادی، جالینوس یہ تو بتا تیرا خدا تیرا رب کہہ رہا ہے کہ اے جالینوس تو نے میری حکمت کو جو اللہ نے تجھے دی ہے، اتنے عظیم الشان علم کو، اتنی عظیم الشان ریسرچ کو، اتنی عظیم الشان تحقیق کو آپ نے میری مخلوق سے کیوں چھپایا؟ اللہ نے سوال کیا ہے۔ تو جالینوس کہتے ہیں کہ یہ فرشتے کی یہ ڈانٹ میں نے جب سنی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، جاگ گیا، پریشان ہو گیا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے کہ میری اس کنجوسی پر، اس بخل پر کہ میں نے یہ علم چھپایا۔ تو کہتے ہیں کہ فوراً اس نے کتاب لکھنی شروع کی، ایک مستقل کتاب، جیسے ایک مستقل کتاب پورے جسم پر لکھی تھی تو اسی طرح ایک مستقل کتاب آنکھ اور آنکھ کی روشنی کے اسٹور پر لکھی، مستقل کتاب لکھی اس چھوٹی سی جگہ میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ اسٹور رکھا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو پاور ہاؤس ہے اور یہ جو روشنی ہے اور یہ جو آنکھوں کی طرف سپلائی ہے، اس پر اتنی بڑی کتاب جالینوس نے لکھ دی، تو یہ اس میں کتنی چیزیں ہوں گی، کتنی نعمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرتیں ہوں گی، اور ہر قدرت اور نعمت کے پیچھے اللہ کی ایک صفت ہے۔ تو کون اس کی صفات کو، اللہ کے ناموں کو گن سکتا ہے؟ آسانی کے لیے اس نے 99 نام ہمارے سامنے رکھ دیے، اور بسم اللہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 نام اس نے رکھ دیے اور آسانی کر دی۔ 99 سے بھی 3 پہ آ کے ہمیں کہا کہ اپنی زندگی کی پوری بلڈنگ، پوری عمارت
اسی بسم اللہ پر اس کی ہر اینٹ اسی بسم اللہ کی 3 صفات پر 3 ناموں پر کھڑی کرتے جاؤ، کھڑی کرتے جاؤ، کھڑی کرتے جاؤ۔ جتنی منزلہ تم چاہو، جتنی اینٹیں تم لگانا چاہو، ہر اینٹ بسم اللہ کی ان 3 صفات کی بنیاد پر رکھتے جاؤ، تمہاری زندگی کی ایک عمارت بنتی جائے گی، ایک پلازہ بنتا جائے گا۔ زندگی کا ہر کام، مثلا سونا یہ ایک اس عمارت کی اینٹ ہے، کھانا اس عمارت کی اینٹ ہے، پینا اس عمارت کی ایک اور اینٹ ہے، چلنا اس عمارت کی ایک اور اینٹ ہے، رکنا اس عمارت کی ایک اور اینٹ ہے۔ ہم ایک دن کے اندر کتنے کام کر لیتے ہیں، ان تمام کاموں سے ہماری زندگی بن رہی ہے، ہماری زندگی کی ایک ہسٹری اور تاریخ بن رہی ہے، ایک پلازہ بن رہا ہے ان کاموں کا، ان اعمال کا۔ اور جب ان اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام جڑتے جائیں گے تو عمارت مضبوطی کی بنیاد پر بلند ہوتی جائے گی، اور پھر یہ عمارت آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پاکیزہ، اللہ بندوں کی طرف سے اللہ کی طرف یہ پاکیزہ کلام، یہ پاکیزہ اعمال زمین سے آسمان اور آسمان سے عرش، فرش سے عرش تک چڑھتے رہتے ہیں، اور انسانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا کون سا عمل کس وقت عرش پر پہنچ گیا، میرا کون سا کلام کس وقت عرش پر پہنچ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلا نام ہے اللہ۔ اللہ کیا ہے؟ لفظ اللہ کے بارے میں اگر میں بولنا شروع کر دوں تو مہینوں لگ جائیں گے۔ مختصراً چند باتیں آپ کو بتا دوں۔ امت میں 2 رائے ہیں، لفظ اللہ کے بارے میں 2 رائے، بڑی رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات کسی سے نہیں بنی، اسی طرح اللہ کا نام بھی کسی دوسرے لفظ سے نہیں بنا۔ اللہ شروع سے اللہ، ہمیشہ سے اللہ، یعنی اللہ کا نام یہ مستقل نام ہے۔ جیسے اللہ کی ذات لم یلد ولم یولد ہے، اسی طرح اللہ کا نام بھی کسی سے بنا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ فلاں چیز سے بنا ہے۔ اکثر علماء نحو جیسے امام سیبوی، امام خلیل، علماء اصول، علماء فقہا کا یہی مذہب ہے، امت کے اکثر علماء کا یہی مذہب ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کا نام، اللہ کا یہ مبارک نام کسی اور لفظ سے بن کر آیا ہوتا تو وہ لفظ اللہ کے نام بننے سے پہلے اس کا کوئی معنی ہوتا، اور ظاہر ہے کہ وہ معنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق نہ ہوتا، اس کا تو اپنا معنی ہوتا، اس سے پھر اللہ کا لفظ بنتا، اللہ کا نام بنتا۔ تو لازماً اس کی مثال ایسی ہے جیسے میرا نام ہے شمس الہدا، پہلا لفظ ہے شمس، تو عربی زبان میں اس کا ایک معنی پیچھے ہے سورج، اور ایک معنی میرا نام لیا گیا سورج کے نام سے، تو اب شمس کے 2 معنی ہوئے، ایک وہ سورج اور ایک میں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام اگر کسی لفظ سے لیا جاتا تو جو اصل لفظ ہوتا اس کا اپنا ایک معنی ہوتا، اور ظاہر ہے کہ وہ معنی اللہ کی ذات نہ ہوتی، کوئی اور معنی ہوتا، اور جو اللہ کا نام لیا گیا اس سے بنایا گیا، اس سے مراد اللہ کی ذات ہوتی۔ تو لفظ اللہ صرف اللہ کا نام نہ ہوتا، اللہ کی ذات کے لیے خاص نہ ہوتا، اس میں وہ دوسرا معنی بھی ہوتا۔
جس سے وہ لیا گیا ہے. جیسے شمس کے اندر میرا نام ہے لیکن اس میں سورج کا معنی بھی ہے. تو پھر تو توحید ختم ہو گئی، پھر تو وحدانیت ختم ہو گئی، پھر لا الہ الا اللہ کا کوئی معنی نہ رہا کہ اللہ کا نام جس معنی سے لیا گیا ہے وہ معنی بھی اللہ کے معنی میں شامل ہے. تو توحید ختم ہو گئی. ظاہر وہ معنی بھی کسی چیز پر، کسی چیز کی نشاندہی کر رہا ہوگا، وہ چیز اس لفظ کے اندر اللہ کے ساتھ شریک ہو گئی. تو علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ، اللہ ہی کی پیارے پیارے نام ہیں، بڑے اچھے نام ہیں، اور جن میں سب سے زیادہ ذاتی نام وہ لفظ اللہ. باقی نام تو صفاتی ہیں لیکن اللہ کا یہ نام یہ ذاتی نام ہے. قرآن عظیم میں ہے هل تعلم له سمیا، کیا تم اللہ کا ہم نام کسی کو پاتے ہو کہ اللہ کا نام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی ہو؟ آج تک کائنات میں اللہ کا نام کسی اور ہستی کے لیے نہیں بولا گیا. مزے کی بات یہ ہے ہندو بھی لفظ اللہ استعمال نہیں کرتے، اور اگر کبھی مسلمانوں سے سن کر استعمال بھی کر لیں تو اللہ ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اگر کرسچن کسی معاشرے میں مسلمانوں کے رہتے ہوں تو وہ بھی اللہ اگر ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد نہ عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں نہ کوئی اور ہوتا ہے، صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے. تو قرآن عظیم میں اللہ نے سوال کیا هل تعلم له سمیا، کیا اللہ کا ہم نام کوئی اور ہے؟ بھائی میرا ہم نام شمس نام کے کتنے لوگ ہوں گے، شمس الہدا نام کے کتنے لوگ ہوں گے، یہ ہمارے مسلم خان بھائی ہیں ان کے نام کے کتنے لوگ ہیں دنیا میں، ہم نام ہیں. ان کا بھی نام ہے مسلم، دوسرے کئی حضرات کا نام بھی ہے مسلم. لیکن اللہ دنیا میں وہ واحد نام ہے کہ جسے بولا جاتا ہے، جب بھی بولا جاتا ہے صرف ایک ہی ہستی پر بولا جاتا ہے اور کسی ہستی کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں، اس لیے کہ نام بھی کسی کا نہیں. هل تعلم له سمیا، کیا تم اللہ کا ہم نام کسی کو جانتے ہو؟ ہم نہیں جانتے. یہی وجہ ہے مشرکین مکہ سے جب سوال کیا گیا کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمینوں کو کس نے پیدا کیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو جواب میں کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. حالانکہ وہ مشرک ہے، اللہ کے علاوہ اور بھی معبود مانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ اپنے کسی معبود کو کہہ رہا ہو، اپنے کسی بت کو کہہ رہا ہو، اس کا نام اس نے اللہ رکھا ہو. لیکن قرآن عظیم کے ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ مشرک بھی اللہ صرف اللہ ہی کو سمجھتا ہے. اس کے نزدیک بھی اللہ اس کے کسی معبود کا نام نہیں ہے، اس کے کسی بت کا نام نہیں ہے. جب وہ بھی اللہ کہتا ہے تو اس سے مراد اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے. یہاں آ کے مشرک پھنس جاتا ہے کہ کائنات کا خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، مدبر اللہ، تمام تصرفات کرنے والا اللہ، اور اللہ نام ہے ایک ہی ذات کا، ایک ہی ہستی کا. تو بتاؤ تمہارے معبودوں میں کوئی اللہ نہیں ہے اللہ نام کا، تو پھر تم کس طرح دوسروں کو خالق اور مالک اور مدبر سمجھ سکتے ہو؟ دیکھو ہمارے معاشرے میں بھی جو لوگ قبروں کو پوجتے ہیں، مثلا لال شہباز کو یا عبداللہ شاہ غازی مزار پر جا کے ان کو بھی وہ
اللہ نہیں کہتے، کہنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ نام ان کا سب کا ہے، کوئی بے نام نہیں۔ لال شہباز قلندر کا نام کیا تھا؟ عثمان۔ اور عبداللہ شاہ غازی کا تو نام ہی عبداللہ شاہ غازی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی ہیں بزرگوں کے مقبرے، ان کی قبریں، ان تمام بزرگوں کے نام ہیں، لیکن ان میں سے کسی کا نام اللہ نہیں ہے۔ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر بھی آ کر اسے عبداللہ ہی کہتے ہیں، اللہ نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ آج کے دور کا مشرک بھی جانتا ہے کہ کائنات میں لفظ اللہ، نامی اللہ، یہ سوائے اس ذات کے اور کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جب اس کی مدح کی جاتی ہے، اس کی صفات بیان کی جاتی ہے، مثلا عالم الغیب، مثلا داتا، مثلا مالک، مثلا الحی القیوم، تو عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے نام کو ذکر کیا جائے گا، ذاتی نام کو، اس کے بعد پھر اس کی صفات ذکر کی جائے گی۔ مثلا ہم کہیں گے کہ قاری محمود الحق صاحب مجود ہیں، قاری ہیں، خوبصورت آواز رکھتے ہیں، ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں۔ پہلے ہم نے نام لیا، اس کے بعد ہم نے ان کی صفتیں ذکر کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جب صفات ذکر کی جاتی ہیں تو پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ رؤوف، اللہ رحیم، اللہ کریم، عالم، علام الغیوب۔ اللہ کون ہے؟ کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، علام الغیوب ہے، عالم الغیب ہے، داتا ہے، دستگیر ہے۔ صفات بعد میں ذکر کی جائے گی، نام سب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ عربی کی ترتیب ہے۔ اردو میں ترتیب تھوڑی سی الٹ ہے، پہلے صفات ذکر کی جاتی ہے، بعد میں نام ذکر کیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں پہلے نام ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر صفتیں ذکر کی جاتی ہیں کہ وہ رحم کرنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، وہ جواد ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے اللہ کا نام ذکر کیا گیا۔ آپ دیکھیں سورہ حشر کی آخری آیتیں، هُوَ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ پہلے اللہ کا نام پھر صفتیں، پہلے اللہ کا نام پھر صفتیں، پہلے اللہ کا نام پھر صفات۔ ترتیب یہی ہے کہ پہلا ذاتی نام، سب سے پہلے جو نام ہوگا وہ ذاتی ہوگا، وہ صفت نہیں ہوگی، وہ ذاتی نام ہوگا، اور اس کے بعد پھر صفاتی نام ہوں گے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جس نام کو ذکر کیا جاتا ہے وہ نام ہوتا ہے ذاتی، پھر دوسرے نمبر پر صفاتی نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ اور چونکہ جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ سے ابتدا کی جاتی ہے، اور اللہ سے ابتدا کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا ذاتی نام، اس نام میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ دیکھو هل تعلم له سمیہ، کیا اللہ کا ہم نام تم جانتے ہو؟ یہاں نام سے مراد صفت نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کی صفت میں بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں کہ ان کو شریک کیا گیا نام کی حد تک۔ مثال کے طور پر اللہ رحیم ہے، اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم کہا گیا، اللہ رحیم ہے۔ اور نبی علیہ السلام والسلام کے لیے کیا کہا گیا؟ کہ وہ آپ بھی رحیم ہیں۔ اللہ رؤوف ہے،
رعوف اللہ کا نام ہے، صفتی نام ہے، تو نبی علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا گیا کہ آپ بھی رعوف ہیں، علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم۔ اب یہاں پہ رعوف الرحیم یہ نبی علیہ السلام کو کہا گیا، اس سے پہلے عزیز کہا گیا، عزیز علیہ ما عنتم، تو اللہ کو عزیز کہا گیا، نبی علیہ السلام کو عزیز کہا گیا، رعوف کہا گیا، رحیم کہا گیا، اور یہی صفات اللہ کی بھی ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم وهو العزیز الحکیم، وہ عزیز ہے، وہ رعوف ہے، وہ رحیم ہے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ کی ان صفتی ناموں میں اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کو بھی ہم نے پایا، لیکن اللہ کے ذاتی نام میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں پایا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نہیں کہا جا سکتا، رحیم کہا جا سکتا ہے، رعوف کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ قرآن نے کہا، عزیز کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ قرآن نے کہا، لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ نہیں کہا جا سکتا، اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ یہاں بھی اس آیت میں نام سے مراد اللہ کا ذاتی نام ہے۔ ہل تعلم لہ سمیہ، کیا تم اس کے ذاتی نام میں اس کے ساتھ کوئی اور ہم نام جانتے ہو؟ یا اللہ نہیں جانتے؟ کائنات میں، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی وہی اللہ اور زمینوں میں بھی وہی اللہ، یعنی پورے آسمانوں میں اربعہ کی مخلوق ہے فرشتوں کی، کسی فرشتے کا نام اللہ نہیں ہے، کسی بھی مخلوق کا نام عالم علوی میں آسمانوں میں اللہ نہیں ہے۔ وفی الارض، اور زمین میں کھربوں کی مخلوق ہے، سمندر میں بھی ہے، بحر و بر میں ہے، جنگلات میں ہے، صحراؤں میں ہے، میدانوں میں ہے، آبادیوں میں ہے، لیکن کسی بھی مخلوق کا نام اللہ نہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے، بلکہ یقینی ہے یہ بات، کہ پوری دنیا کے انسانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کہ کائنات میں سوائے اس ایک کے کسی کا نام اللہ نہیں، کسی کا نام اللہ۔ اسی لیے اللہ نے بھی یہ دعویٰ کیا، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہے تو آسمانوں میں بھی وہی اللہ ہے اور زمینوں میں بھی وہ اللہ ہے، یعنی اس کا یہ نام چہار دام کے عالم میں پھیلا ہوا ہے، اور جس کے سامنے بھی تم اللہ لوگے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس سے مراد کس کی ذات ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص نہیں جانتا، اللہ کا نام نہیں سنا، تو اس کی اپنی جہالت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو اللہ کہے، آج تک ایسا کوئی پیدا نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ نے ہر قسم کا شرک انسانوں کو کرنے دیا، لیکن اس نام میں شرک کرنے کا کسی کو توفیق عطا نہیں فرمائی، اس نام میں شرک کرنے کی کسی کو توفیق عطا نہیں فرمائی۔ یہ اسلام کا معجزہ ہے، یہ اللہ کا کرشمہ ہے کہ ہر چیز میں انہوں نے شرک کیا، علم میں شرک کیا، قدرت میں شرک کیا، سب چیزوں میں شرک کیا، نہیں کیا تو اس نام کے اندر شرک نہیں کیا۔ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے، یعنی تین خدا ہیں۔ کون کون ہے؟ ایک اللہ۔ دیکھو یہاں بھی انہوں نے اللہ کو الگ اللہ ہی کہا۔ نمبر دو بیٹا، نمبر تین روح القدس، یا حضرت مریم یا حضرت جبرائیل۔ اب جبرائیل، حضرت عیسیٰ، ان کو بھی انہوں نے اللہ نہیں قرار دیا، یہ کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان تین میں سے ایک اللہ ہے، تینوں اللہ نہیں ہے۔ لفظ اللہ کس کے لیے کہا؟ اللہ ہی کے لیے، حالانکہ کتنا واضح شرک ہے، لیکن اللہ نے یہاں بھی اپنے نام نامی کو، اسم گرامی کو، اس عظیم نام کو بچا دیا۔ ان کو توفیق نہیں دی کہ وہ عیسیٰ کو اللہ کہہ دیں، وہ مریم کو اللہ کہہ دیں، وہ جبرائیل کو اللہ کہہ دیں۔ ان نے یہ کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین ہے خدا، تین سے مل کر خدا بنتا ہے، لیکن ان تین میں سے ایک اللہ ہے، تو اللہ کو الگ رکھا۔
یہ ہے اسلام کا معجزہ۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ اللہ کا صفتی نام ہے اور اللہ الہ سے بنا ہے۔ الہ کا معنی معبود، معبود یعنی جس کی عبادت کی گئی ہو۔ لیکن سوال یہ ہوگا کہ جب انسان نہیں تھے، جب فرشتے نہیں تھے، جب آسمان نہیں تھا، جب زمین نہیں تھی، جب زمانہ نہیں بنا تھا، ازل تھا، صرف اللہ کی ذات تھی، تو اس وقت اللہ کی کس نے عبادت کی؟ کسی نے نہیں کی۔ اللہ نے معبود بننے کے لیے تو جن اور انس کو پیدا کیا کہ وہ معبود بن جائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ کہ وہ میری عبادت کریں، میں معبود ہو جاؤں ان کا۔ تو ازل میں تو کوئی بھی نہیں تھا، نہ جنات تھے، نہ انسان تھے، نہ فرشتے تھے، کس نے عبادت کی؟ کسی نے نہیں کی۔ وہ اکیلا تھا، وہ تنہا تھا۔ اب وہ فرماتے ہیں وہ علماء جو دوسری رائے رکھتے ہیں کہ نہیں، اس وقت اللہ معبود تو نہیں تھا لیکن معبودیت کا مستحق تھا۔ یعنی اگر اس وقت بھی کوئی مخلوق ہوتی اور وہ عبادت کرتی تو صرف اللہ کی کرتی، صرف اللہ کی عبادت کرتی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ معبود ہونے کا مستحق ہے۔ کائنات میں اور کوئی معبود ہونے کا مستحق نہیں، کسی کی عبادت، کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی موجود چیزیں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک واجب، ایک ممکن۔ واجب وہ ہے کہ جس کا وجود ضروری ہو، اگر وہ نہ ہو تو کائنات نہ رہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود ضروری ہے۔ ایک سیکنڈ تو بہت بڑی چیز ہے، سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اللہ کا وجود نہ رہے تو کائنات قائم نہیں رہ سکتی، کائنات قائم نہیں رہ سکتی۔ اور دوسری چیز ہے ممکن ہم اور آپ، یہ پوری کائنات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کا وجود ضروری نہیں ہے تو ہیں، نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم آج ہیں، کل نہیں تھے، آئندہ کل نہیں ہوں گے، کائنات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نظام چلتا رہے گا۔ ہم جب نہیں تھے تب بھی سورج نکل رہا تھا، دن کا آغاز ہو رہا تھا، رات کی تاریکی آ رہی تھی، بارشیں ہو رہی تھی، سبزہ نکل رہا تھا، چاند تارے طلوع ہو رہے تھے۔ ہم آج ہیں تب بھی یہ کام ہو رہے ہیں، ہم نہیں ہوں گے تب بھی یہ کام ہوں گے۔ نظام چلتا رہے گا جب تک اللہ کی مرضی ہوگی، تو ہم ممکن ہوئے۔ اب جب جتنی کائنات میں چیزیں ہیں یہ سب ممکنات ہیں، ان سب کو اللہ نے وجود بخشا۔ کس نے وجود بخشا؟ اللہ ہی نے وجود بخشا۔ اور وجود سب سے بڑی نعمت ہے، چاہے براہ راست وجود بخشا ہو، جیسے مٹی کو اللہ نے براہ راست پیدا کیا، چاہے بالواسطہ وجود بخشا ہو، جیسے مٹی سے انسان کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا، اور پھر آدم کے واسطے سے ہمیں پیدا کیا، بیچ میں واسطے رکھے۔ براہ راست وجود بخشا یا بالواسطہ، لیکن وجود اسی نے بخشا۔ وجود سب سے بڑی نعمت ہے۔ تمام دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں، جتنی کھربوں اربوں کھربوں، یہ ساری نعمتیں وجود جیسی بڑی نعمت کے نیچے ہیں۔ جب وجود ہوگا تو نعمتیں ہوں گی، آنکھیں ہوں گی، کان ہوں گے، ہمارے چلنے کی طاقت ہوگی، بات کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ ہم موجود ہی نہ ہوں، جب ہم نہیں تھے تو ہم دیکھ سکتے تھے، ہم سن سکتے تھے، ہم چل سکتے تھے، ہم کھا سکتے تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ وجود نہیں تھا۔ یہ سب وجود کی شاخیں ہیں، یہ کھربوں نعمتیں وجود کی شاخیں ہیں۔ اب دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر انتہائی کرم کیا، احسان کی انتہا کر دی کہ اتنی بڑی نعمتیں، کھربوں نعمتیں، اور ان نعمتوں کی بنیاد وجود ہمیں عطا فرمائی، ہمیں عطا فرمائی۔ عقل کہتی ہے کہ جس ذات کا اتنا بڑا احسان ہو کہ کھربوں نعمتیں اس نے کی ہوں اور انتہائی اعلیٰ ترین سطح کی نعمت اس نے کی ہو، تو کیا اس ذات کی تعظیم اور اس کا ادب نہیں ہونا چاہیے؟
اس کا احترام نہیں ہونا چاہیے، اس کی غلامی اور اس کی بندگی نہیں ہونی چاہیے، اس کی حرمت کا اقرار نہیں کرنا چاہیے۔ تو جتنا انعام بڑا ہوگا اتنی تعظیم زیادہ ہوگی۔ جب انعام انتہا درجے کا ہے تو بندوں کی طرف سے اس ذات کی تعظیم اور بندگی بھی انتہا درجے کی ہوگی، انتہا درجے کی ہوگی۔ اس لیے اس ذات کو اللہ کہا گیا۔ اللہ بنا ہے الہ سے، الہ کا معنی ہے وہ ذات جس نے انتہائی نعمتیں کی اور پھر اس کے نتیجے میں اس کی انتہائی تعظیم کی گئی، اس کا انتہائی ادب کیا گیا۔ ہم جو بھی ادب کرتے ہیں، جو بھی بندگی کرتے ہیں، جو بھی عبادت کرتے ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی ہماری طرف سے حد درجہ تعظیم ہے، اس کے حد درجہ انعام پر۔ اس لیے اس کو اللہ کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ اللہ کہا گیا۔ انشاءاللہ مزید گفتگو پھر اگلے درس میں ہوگی۔ تو آج ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ کو اللہ کیوں کہا جاتا ہے اور اللہ جل جلالہ کے اس عظیم نام کو اللہ کے لیے کیوں خاص کیا گیا ہے، اس کی یہ وجہ ہے۔ انشاءاللہ مزید روشنی اگلے درس میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔